الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 107 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الماعون، جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو بدلے کا انکار کرتا ہے، سزا و جزا کا انکار کرتا ہے؟ یہی ہے وہ شخص ٹیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر انتہائی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ایک اس کا دوسرا ترجمہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا یہ ہوتا ہے کہ اور وہ جو معمولی برتنے کی چیزیں لوگوں کو ادھار نہیں دیتے۔ انشاءاللہ دونوں کی تشریح اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو درس کے آخری حصے میں عرض کریں گے۔ یہ صورت شریفہ بھی، اس کا شمار بھی مکی صورتوں میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو مدنی کہا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں کی نمازوں کی غفلت کا تذکرہ فرمایا ہے رب تعالیٰ نے، ظاہر ہے غفلت کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، عدم دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھنے والا گروہ جو تھا وہ منافقین کا تھا، اور بہرحال مدینے میں تھا، اس لیے کہ مکی دور میں منافقوں کا کوئی گروہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور دوسرے چونکہ اس میں آخری حصے میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تو زکوٰۃ بھی اپنے نصاب وغیرہ کے ساتھ فرض ہوئی مدینہ طیبہ میں، تو اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بعضوں کے نزدیک یہ مکی ہے اور بعضوں کے نزدیک یہ صورت شریفہ مدنی ہے۔ لیکن ہم سورہ زلزال کے بعد سے ساری صورتوں کو دیکھیں، جن صورتوں کا سائز جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہے، لیکن ان کے مضامین میں جن اخلاقی تعلیمات کو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ پورا مکے کا معاشرہ، جہاں علم نام کی کوئی بات نہیں تھی، سراسر جہالت، قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا بڑا قبیلہ، جس کا بڑا جتھا، جس کی بڑی طاقت، اس کا بول بالا، مظلوم کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، یتیم کی کوئی طرفداری کرنے والا نہیں، جس کا حق مار لیا گیا اس کے طرف سے کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ عام مزاج تھا اس دور کا۔ اور اس میں پھر سورہ زلزال سے جو مضمون شروع ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سے کہ تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ تمہارے سامنے لایا جائے، تم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر بعد کی صورتیں، سورۃ العصر وغیرہ جو ہیں، جس میں حق کی تلقین
حق کی طرفداری، حق کے ساتھ ہو جانا، اور اس کے بعد سورہ ہمزہ لوگوں میں عیب نکالنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں میں کمیاں تلاش کرنا اور اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھنا، یہ ساری چیزیں، اور سورہ تکاثر کہ مال اور دولت، بس اسی کو جمع کرنا، اسی کو زندگی کی حقیقت سمجھنا اور زندگی کا مقصد سمجھنا، اور پھر اس کے نتائج جو قرآن نے بیان فرمائے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صورت شریفہ میں جو پیغام رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور انسانیت کو جو دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی پوری سلسلے میں جو اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق انسان میں پیدا ہونا چاہیے، انہی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک حصہ یہ ہے جو اس سورہ ماعون میں رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس لیے مفسرین کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اس کو مکی تسلیم کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ اس کی اندرونی شہادت بیان کرتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے مضمون ارأیت الذی یکذب بالدین۔ دین کا لفظ جو ہے قرآن شریف سے جن لوگوں کو اللہ پاک نے کوئی تعلق عطا فرمایا وہ جانتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایک تو اس دین کو کہتے ہیں جس کا نام اسلام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طریقۂ زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو بھی دین کہا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی تو کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے گی، لیکن زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، تو وہ دین۔ اور پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس اسلام کے سوا کسی اور طریقۂ زندگی کو اگر کوئی پسند کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ انتہائی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو ایک دین کا مطلب کیا ہے؟ طریقۂ زندگی۔ اور ایک دین جو بالکل سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تمہیں کیا پتہ انصاف کا دن کیسا ہے؟ تمہیں کیا معلوم انصاف کا دن کیسا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی نفس کا کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں چلے گا، سارے تعلقات اور اختیارات جو وہ چھین لیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، کوئی شخص اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن امر حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر اس دنیا میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ تیرے لیے دارالامتحان ہے، اس لیے تجھے اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تو چاہے تو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے، اور اگر تو بد نصیب ہو کر اس کی نافرمانی بھی کرنا چاہے تو تجھ کو یہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن وہ آخرت ہوگی، دنیا نہیں ہوگی۔ یہاں جتنے اختیارات دیے گئے ہیں، یہ سارے اختیارات اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے اور وہ دارالجزا ہے، اس لیے سارے اختیارات چھین لیے جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے۔ کوئی کچھ بھی تیرا ارادہ نہیں چلے گا، ارادہ صرف اور فقط اللہ کا چلے گا۔ یہ دین ہے، یعنی ایک دین یعنی طریقۂ زندگی، اور ایک دین یعنی بدلہ۔ یہاں پر ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو بدلے کا انکار کرتا ہے، جزا و سزا کا انکار کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں ہی آخرت میں ہی ہے نا وہ سب کچھ ہونا، اس لیے اس کا ہم تفسیری ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اب
یہ شخص جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کی مختلف علامات، آخرت کا اقرار کر کے زندگی گزارنا جو ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، اور آخرت کا انکار کر کے زندگی گزارنا جو ایک کافر کی زندگی ہوتی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس میں زمین، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں یہ شخص جو انکار کرتا ہے آخرت کا، انصاف کے دن کا، جزا و سزا کا، اس میں جو علامات پائی جاتی ہیں ان میں ایک علامت یہ کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم شریعت مطہرہ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھو، اپنے نبی پر اپنے احسانات، نبی پر اللہ کے سوا کسی کا کیا احسان ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے سر احسانات ہیں اپنے نبی کی ذات عالی پر۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ یتیم لفظ جو ہے اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے، اس بچے پر ہوتا ہے، بچے یا بچی پر، خالی لڑکا نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کوئی مثال بیان کرنا ہو تو اس شخص سے مراد وہ آدمی بھی وہ عورت بھی، بچہ کہا جائے تو لڑکا بھی لڑکی بھی، یتیم اس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھو، بچہ جب تک نابالغ ہو اس کی کفالت کس ذمہ ہوتی ہے؟ اس کے باپ کے ذمہ، اس کے ماں باپ کے ذمہ دینے۔ ہم لوگ ایک ساتھ جیسا سب بولتے ویسے ہی بولنے کی عادی نہیں ہونا۔ بچے کی کفالت، اس کے خرچ، اس کا نفقہ، یہ پورا کا پورا اس کے والد کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بچہ ہو، فیصلے تو زمین پر اللہ کے چلتے ہیں، کسی بچے کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے بچپن میں ہی اس کے سر سے اس کے باپ کے سائے کو اٹھا لیا جائے۔ باپ کی وفات کے بعد جو اس کے زندگی کے اخراجات تھے جس شخص کے اوپر تھی، اس کے جانے کے بعد وہ ایک طرح سے وہ بے سہارا ہو گیا۔ والدہ جو ہیں، والدہ کے حیات ہونے کے بعد والدہ زندہ ہیں، لیکن والدہ کے کاندھوں پر اس کی کفالت نہیں ہے، اور جب اس کا کفیل چلا گیا، اس کے خرچ کا بار برداشت کرنے والا چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ کتنا بے سہارا ہوگا۔ یہ خیال رہے کہ یتیمی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے کسی نابالغ بچے کے والد کے انتقال پر۔ دو لفظ ہیں اس میں، نابالغ بچہ، ہم 70 سال کے ہو گئے، ہمارے بھی ابا نہیں ہیں، ہم بھی یتیموں کی فہرست میں جا کے جیسے یار لوگ کرتے ہیں، غریبوں کا کھانا ہے بھی ٹھیک ہے، غریبوں کو کھلاؤ، مالدار بھی جائے کھانے لگتا ہے، اب اس پہ کچھ بولو تو اس کو برا لگ جاتا ہے، یہ برکت والا کھانا ہے، فلانا کھانا ہے، ٹھکانا کھانا ہے۔ اب غریب کہا، غریب کو دینا۔ ویسے یتیم اگر اس طرح یتیم گنا جائے کہ جس کے ابا نہیں ہے، تو ہمیشہ امت مسلمہ کا بہت بڑا حصہ یتیموں میں رہے گا۔ تو یتیم وہ ہے جو نابالغ بچے ہوں، وہ بلوغ کو نہ پہنچے ہوں اور ان کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے، ماں کی وفات سے اس کو یتیمی کے احکام جو اس پر نافذ نہیں ہوتے۔ یہ عام طور سے چونکہ یہ کچھ غلط فہمیاں چلتی ہیں، چل پڑتی ہیں سماج میں، کچھ ایسی غلط فہمیاں کہ بالکل کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا لوگ اس کو پالتے ہیں اور ایسی پابندی کرتے ہیں جیسے یہ کوئی دین شریعت کا حکم ہے۔ اس میں یہ بھی ارے بیچارہ یتیم ہو گئے، اس کی اماں مر گئی، اماں کے مرنے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بچہ یا بچی جو یتیم ہوا، ایک بات تو یہ کہ شریعت مطہرہ نے اس کے مرنے والے باپ کی میراث میں اس کا مناسب حصہ رکھا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کا حصہ وقت کے اعتبار سے جو ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کے طور سے اس کا ہے۔ یہ نہیں
کہ جیسے کوئی کسی کا باپ مر گیا تو وہ بچہ جو ہے وہ سڑک پر آ گیا، نہیں، شریعت مطہرہ نے جن کے حقوق گنوائے ہیں قرآن شریف نے، جن میں میراث کو تقسیم کی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی اور اولاد ہے، یہی لوگ تو ہیں نا۔ اب سب سے بڑا یتیم کو دھکا دینا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی میراث سے محروم کر دیا جائے، اس کی میراث سے محروم کر دیا جائے۔ یہاں ہم کوئی مطلب فقہی مسئلہ، بعض مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، اور دلچسپ کے ساتھ ساتھ وہ مسائل سن کر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ انسان کے دماغ کی اختراع نہیں ہو سکتی، یہ مالک یوم الدین کا ہی حکم ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کی وفات ہوئی تو ہمارے ہاں جو عام طور سے دستور ہے میراث کی تقسیم کا، وہ یہ ہے کہ وہ بڑا لڑکا جو رہتا ہے، جو بہت دن تک ابا کے ساتھ کاروبار میں بھی رہتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے، وہ بولتا ہے میں نے ابا کے ساتھ سب کچھ کیا ہوں، یہ سب میرا ہے، اور وہ سانپ کی طرح اس کو سمیٹ کے بیٹھنے کو تیار رہتا ہے۔ چھوٹا بھائی ارے وہ تو پڑھ رہا تھا اور وہ تو کھیل رہا تھا اور وہ تو فلانا، اس کا کیا ہے، محنت تو میں نے کیا ہوں ابا کے ساتھ۔ میراث کی تقسیم محنت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ تقدیر پر اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ ایک بچہ وہ یتیم ہوتا ہے جو 7، 8، 9، 10 سال کا ہے، وہ باپ کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ باپ کی میراث میں حصے دار ہے۔ ایک ایسا لڑکا جس کی عمر 45 سال کی، 50 سال کی ہے جب باپ کا انتقال ہوا، اس نے باپ کے ساتھ بہت دوڑ دھوپ کیا، لیکن اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا اس معصوم بچے کا جو اس نے کچھ نہیں کیا باپ کے ساتھ۔ اس سے بھی آگے کی بات، اگر وہ مرنے والا شخص اس حال میں مرا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، اور اس کی وفات کے بعد اگر کسی بچے اور بچی کی ولادت ہوتی ہے اور وہ زندہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بھی حصہ اتنا ہی لگتا ہے جتنا اس 45 سال والے کا لگتا ہے۔ یہاں کا حصے کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ محنت پہ نہیں ہوتی، تقدیر پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے نزدیک کوئی حاملہ عورت کا شوہر انتقال ہو جائے اور وہ اگر اپنے پیچھے میراث چھوڑے تو اس کی تقسیم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ 2 لڑکوں کا حصہ بچا کے رکھا جائے کہ شاید اس عورت کو ایک ساتھ 2 لڑکے پیدا ہو جائیں۔ اتنا احتیاط ہے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ بہرحال بات چل رہی تھی یتیم کو دھکے دینا۔ یتیم کو دھکے دینے میں سب سے بڑا دھکا اس کو لگایا جاتا ہے اس کی میراث سے اس کو محروم کرو۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ابو جہل جو تھا وہ کسی بچے کا وصی تھا۔ وصی کس کو بولتے ہیں؟ وصی کہتے ہیں جس کے لیے وصیت کر دے اس کے مرنے والے ماں باپ کہ میرا بچہ جب تک بڑا نہیں ہوگا اس کی دیکھ بھال فلاں شخص کرے گا، یہ اس کی کفالت میں رہے گا، مطلب میرا حصہ میراث کا جو میرے بچے کا ہے وہ اس کو دے دینا، اس کے پاس رہے گا اور میرے بچے پہ یہ خرچ کرے گا، پھر جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو اس کے حوالے کر دے گا۔ اس کو وصی کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں۔ تو ابو جہل ایک بچے کا وصی تھا، اور وہ بچہ بیچارہ اس حال میں آیا ابو جہل کے پاس کہ اس کے اوپر ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، ننگ دھڑنگ بالکل۔ اس نے آ کے کہا کہ وہ میرے ابا کا جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دیجیے، دیکھیے میرے کپڑے میں کتنا پریشان ہوں۔ ابو جہل تھا، چل بھاگ یہاں سے۔ وہ پھر کھڑا ہو رہا اور روتا بسورتا رہا، بچہ جو ہے بچے ہی جیسے کرے گا نا، روتا بسورتا رہا۔ اس نے اٹھا اور اس کو دھکے دے، چل باہر نکل، اپنا حق مانگنے والا۔ اس لیے کہ یتیم کے بارے میں کون اس کا بولنے والا ہے؟ کچھ قریش کے سردار اس کو دیکھ رہے تھے، اس بچے کو، اور بیچارہ روتا ہوا نکلا، سب دیکھ رہے تھے۔ ان کو مذاق سوجی، انہوں نے بچے کو بلا کر کہا دیکھ ایک شخص ایسے ہیں، تو ان کے پاس جا کے اپنا واقعہ بیان کر، وہ آئیں گے نا تو تیرا حق دلا دیں گے۔ اور اس سے مراد کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قریش کے سردار جو تھے یہ شرارت کر رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ کیا معاملہ کرے گا؟ وہ ایک تماشا دیکھنے کے موڈ میں اس بچے کو انہوں نے، بچہ ہوتا ہے بیچارے کو کیا معلوم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا، آپ فوراً اٹھے اور اس کے ساتھ آئے ابو جہل کے ہاں۔ ابو جہل نے جب آپ کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا، آئیے تشریف رکھیے، بیٹھی کیسے آنا ہوا؟ اور پھر آپ نے فرمایا یہ تم اس کے وصی ہو نا، اس بچے کا مال تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں، اس کو دے دو، دیکھو کتنا پریشان حال ہے۔ ہاں ابھی دیتا ہوں میں۔ گیا اور جلدی سے اس کا جو مال و اسباب جو کچھ دینا تھا اس کو لا کر دے دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ قریش کے سردار تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ابھی نوک جھونک ہوگی، ابھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ کوئی گستاخیاں کرے گا، ہم کو تالیاں بجانے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں عملہ عجیب۔ وہ بھی حیرت میں آ گئے، اور جیسے ہی اس نے بچے کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر۔ وہ دوڑے آئے، کیوں تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کیا؟ کس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے؟ ابھی وہ آئے تھے تو کتنی نرمی برت رہا تھا، کتنے ادب احترام کا معاملہ کیا۔ ابو جہل کہتا ہے جب وہ آئے نا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے دونوں طرف دو زبردست ہتھیار ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اگر میں نے ان کی ذرا نافرمانی کی تو وہ ہتھیار میرے جسم میں گھس جائیں گے، اس ڈر سے میں نے ان کی آبگت اور عزت کیا۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نصرت الہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند اخلاق کا نمونہ کہ عام حالات میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ اسلام دشمن جو اس کے گھر میں جاؤں گا تو یہ جیسی توہین آمیز حرکت کرے گا، لیکن ہزار سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ایک بچے، یتیم بچے کی داد رسی کے لیے آپ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بغیر ایک منٹ ضائع کیے ہوئے اس کو حق دلانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ اللہ کی مدد و نصرت تھی، اللہ نے اس پر ایسا روب ڈال دیا کہ اس نے خاموشی سے ادا کر دیا۔ تو یتیم کو دھکا دینا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے حق سے محروم کیا جائے، اس کا جو حق ہم پر بنتا ہے وہ۔ دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی یتیم ہے، بڑا احسان کر رہے، ارے میرے بھائی کا بچہ، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے کا یا اس کی بچی کی میں پرورش کر رہا ہوں، اور گھر میں یہ حال ہے کہ اس کو گھر میں نوکر بنا کے رکھا ہے، سارے گھر کی خدمت اس کے ذمے، کہ تیرے باپ نے کیا رکھ کے گیا ہے، ہم کھلا رہے ہیں، اب پورے گھر کی غلامی کر۔ یہ بھی یدع الیتیم میں، یہ بھی یتیم کے حقوق کو دھکا دینا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے محترم، بہت ادب سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک جسمانی دھکا دینا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہماری انداز گفتگو سے کسی کو دھکا لگتا ہے۔ ہم ایسا توہین آمیز انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والا نرا جاہل ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں آتا، سب ہم ہی کو آتا ہے، ہم ہی سب سے بڑے عالم دورہ اور عالم دنیا ہیں، اس کو کوئی، یہ انداز گفتگو جو ہے یہ بھی سامنے والے کو دھکا دینے کے مترادف کہلاتا ہے اردو زبان میں، کہ بجائے اس سے کہ اس کو جسمانی دھکا دیا جائے، اس کے دل کو توڑ کے رکھ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ایسا انداز گفتگو اختیار کیا جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کاش اس انسان نما جانور کے سامنے مجھے آنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ ہے یدع الیتیم، فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگوں کو عربی زبان آتی ہے، کھانا کھلانے کے لیے اطعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر اطعام المسکین ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، کہ بھائی خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو تو بولو، کم سے کم منہ تو ہلاؤ، غریب ہے، ضرورت مند ہے، بیچارے کی ضرورت پوری کرو۔
یہ غریب کو کھانا. مگر یہاں پر اطعام المسکین کا لفظ نہیں ہے. قرآن شریف کا ایک ایک لفظ اس کی کیا تشریح کی جائے، اور ہمارے مفسرین نے کتنی محنت کی ہے اس پر. میں یہ علی طعام المسکین ہے. طعام المسکین لفظ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا کے کی معنی دیتا ہے یہ، اور یہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانے کی. کھانا کس کا؟ مسکین کا. جس نے کھلایا اس کا نہیں، جس نے کھلایا اس کا نہیں. لفظ جو ہے وہ طعام المسکین ہے. یہ کھانا مسکین کا ہی حق ہے، جسے سورہ زاریات میں رب نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہ ایمان والے، یہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا میں ان کے مال میں حق ہوا کرتا تھا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سوال کرنے والے کا بھی حق ہوتا تھا، اور جو نہیں سوال کرتا تھا اس کا بھی حق ہوا کرتا تھا. یہ سامنے والے کو جب کچھ دیا کرتے تھے تو یہ سمجھ کے نہیں دیتے تھے کہ میں میرا دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تیرا ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں تجھ کو تیرا حق ادا کر رہا ہوں، اس لیے میرے احسان کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ لفظ یہاں پر ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ غریب کو کھانے پر، غریب کے کھانے پر یہ ترغیب نہیں دیتے. یعنی غریب کا جو حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے اس کی ادائیگی کی بھی یہ ترغیب نہیں دیتے. ابھی اسی پر آگے بہت مضمون ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. پھر خرابی ہے ویل. ویل کی تشریح اس کے پہلے بھی آپ کا خادم کر چکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دن زیادہ ہو جائے تو دماغ سے کچھ چیزیں محو بھی ہو جاتی ہیں. ویسے بھی آج کل کی ہماری مصروفیات ایسی ہیں کہ یادداشت پہ بہت اثر پڑا ہوا، بہت متاثر ہوئی ہے ہماری یادداشت. اگر اپنی یادداشت کو تم تیز کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھولنے کی عادت ڈالو. بھولنے کی عادت ڈالو. غیر ضروری چیزوں کو اگر تم زبردستی اپنی یادداشت میں چمٹا کے رکھو گے تو ضروری چیزیں یاد نہیں ہو سکتی. اور پھر جتنی غیر، جیسے وہ اپنا ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، اپن ڈیلیشن تو سبھی کو آتا ہے، یہ بیکار ہے، نکال دو نکال دو نکال دو نکال دو. ویسے ہی اپنی یادداشت میں سے بیکار کی چیزیں ڈیلیٹ کرنے کی عادت ڈالو تو اچھی چیزیں یاد رہیں گی. ہمارے یہاں تو ابھی وہ فلانا ٹورنامنٹ ہوا، اس میں اس نے کیا کیا، اس نے کتنا رن بنایا، اس نے کیا کرا، اس کو کیا ملا، اس کو کتنے پیسے ملے، لا حول ولا قوت. ابھی وہ اچھا یہ شیطانی حرکات جو ہو ایسی لائن سے چلتی ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا تو دوسرا اپنا سر اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے خبیث کے جیسا. تو یہ غیر ضروری چیزیں نکالو تو پھر ضروری چیزیں ذہن. دیکھو دماغ جو ہے وہ ایک برتن کی طرح ہے. ہر برتن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک اس کی طاقت ہوتی ہے. ایک برتن جو ہے وہ 1 کلو گرام کا ہے، اس میں 1.25 کلو گرام کی سامان کیسے آئے گا؟ اب اگر 1.25 کلو گرام ڈالو گے تو 0.25 کلو جو ہے گر جائے گا نیچے. یادداشت کو تیز. وہ اصل چیز جو عرض کر رہا تھا ویل. ویل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے انتہائی خرابی، لیکن ویل کی دوسری تشریح ایک اور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، اور ایسی وادی ہے کہ جہنم خود دن بھر میں 400 مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ مانگتا. جس سے جہنم پناہ مانگے وہ جگہ کیسی ہوگی، اس کا نام ویل ہے. اور جہنم 400 مرتبہ دن بھر میں پناہ مانگے، 400 حدیث شریف کے الفاظ ہیں. ایسی جگہ کا نام ویل ہے. تو ویل کا ایک ترجمہ انتہائی خرابی، انتہائی بدحالی، اور دوسرے وہ ویل. دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پھر فویل للمصلین، پھر ویل ہے، بڑی خرابی ہے مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا آپ انداز کر سکتے ہیں. فرمایا بہت خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کا شکر ہے اللہ نے عن صلاتہم ساہون فرمایا۔ اگر اللہ نے فی صلاتہم ساہون فرما دیا ہوتا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں بھولتے ہیں یا اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، تو ہم تو بری طرح پھنس جاتے۔ لیکن ہمارے کریم آقا نے فرمایا نماز میں نہیں، فی صلاتہم نہیں، عن صلاتہم، نماز سے۔ ایک ایک لفظ سے معنی میں اتنا فرق پڑتا ہے۔ نماز میں بھول جانا یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، امت کی کمزوریوں کا کتنا لحاظ فرمایا ہے میرے نبی نے۔ نماز میں کبھی بھول جا تو بالکل تیری نماز کے بارے میں فکر نہ کرنا، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لینا، یہ تیرا سجدہ سہو کر لینا تیرے بھول کو درست کر دے گا، تیری بھول کے قائم مقام ہو جائے۔ یہ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو جو ہے نماز کے واجبات جو ہیں، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر بھول سے چھوٹ جائے، بھول جانا ہماری تو عادت ہے، اللہ اکبر کر کے نیت باندھے، ثنا پڑھے، اور اس کے بعد امام صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں اور اپنا اپنا دکان کا حساب کتاب چل رہا ہے، ابھی فلانا سامان لانا ہے، ٹھکانا سامان لانا ہے، آج تو اس کی دکانیں بند ہوں گی، اور وہ فلانا لوگوں ادھاری لے کر گیا، وہ تو پیسے ہی نہیں لایا یار، امام صاحب نے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، ایسی تو ہماری نماز رہتی ہے، ایسی رہتی ہے نا۔ تو لیکن میرا رب بھی خوب جانے ہے، میرا بندہ ہے، اور میری کمزوریوں کو میرے کریم آقا سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ نماز کے جو واجبات ہیں، اگر واجبات نماز میں سے کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جائے، بھول سے چھوٹ جائے، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوئی جان بوجھ کے اگر کسی واجب کو چھوڑ دے، پھر نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی فرض بھول سے چھوٹ جائے، جو فرائض نماز ہیں اگر وہ بھول سے چھوٹ جائے تو کسی سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم فرائض نماز اور واجبات نماز کی فہرست بنا لیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ابھی اگر وہ بیان کروں تو درس رہ جائے گا، آپ فرمائے تو فرائض اور واجبات گنا لیتا ہوں، لیکن مسئلہ اپنے طور سے معلوم کرو بھائی، نماز کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ فرائض ہر حال میں ادا کرنا ہے، اگر غلطی سے بھی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن واجب کو جان بوجھ کے اگر چھوڑے گا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ اتنا خیال رکھو۔ بہرحال انہوں نے فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے، نماز میں نہیں، نماز میں جو ہے وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، نماز سے غفلت۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر لرزتے تھے۔ 3 مرتبہ سرکار فرما رہے یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ جو سورج کو دیکھتا بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے نا، بالکل زرد پڑ جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو غروب کے وقت شیطان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج کا غروب جو ہے اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت بھی یہ مردود آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اللہ کو سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔
کیا فتویٰ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سجدہ حرام ہے، سجدہ حرام ہے۔ سجدہ حرام اس لیے ہے کہ اس وقت جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں وہ سورج کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تم اس وقت اللہ کے سامنے بھی سجدہ نہ کرو، کہیں کوئی یہ شک نہ کرنے لگے کہ کہیں یہ بھی تو سورج کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اتنا محتاط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا امتی کہیں غلطی سے لوگ اس کو ایسا نہ سمجھ لیں۔ ظاہر ہے کہ مومن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ قبر کو سجدہ کرے گا، نہ پتھر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو۔ کیوں کرے گا وہ؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ ملا کے کسی سے دعا نہ کرنا۔ یہ مومن خوب جانے ہے یہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کو سجدہ کرے اور کسی اور کے دل میں یہ وسوسہ ہو کہ یہ معاذ اللہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے اپنی امتی کو اس وقت سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو تاکتا بیٹھا رہے، اور جب سورج دو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہونے لگے تو یہ اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لے۔ الفاظ کیا؟ 4 ٹھونگے مار لے، جیسے مرغا کک 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 ایسا کرتا ہے نا، منڈی سے دانا چنتا ہے، ویسا 4 ٹھونگے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت ہی نہیں رہ گیا عصر کی نماز کا، تو کیسا کرے گا؟ جلدی 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 جلدی، یہ جلدی جلدی نماز جو ہے نماز ہوگی کہ نماز کا مذاق ہوگا؟ اس لیے یہاں پر لفظ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور پھر یہ سستی جو ہے یہ بطور خاص منافقین کی علامت تھی۔ قرآن شریف نے فرمایا کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر الا کسالى، وہ نماز کو بالکل کسمساتے ہوئے، کسالہ کا لفظ ہے نہ جی چاہتے ہوئے وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑا سا اللہ، وہ آتے بھی نماز کے لیے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ عہد رسالت میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ اچھی طرح سے جملے کو سن لو، عہد رسالت میں یہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایمان لائے، بعض اس میں سے مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ منافقین جو تھے وہ دکھاوے کا اسلام تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ہم کو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے اسلام، حالانکہ اسلام تو ان کے دل میں تھا نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز پڑھا گویا وہ اسلام میں ہے، جس نے نماز ترک کیا گویا اس نے اسلام کو ترک کر دیا۔ یہ عام اعلان تھا بارگاہ رسالت سے، تو منافقوں کی بھی ہمت نہیں تھی روزہ اپنے نماز چھوڑنے کی۔ وہ سمجھتے تھے ہم کسی ایک نماز میں بھی اگر شامل نہیں ہوئے تو ہمارے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہم نے ترک اسلام کر دیا۔ اب سمجھے، یہ ہے نماز۔ ابھی تو نماز چھوڑ کے بھی اس کی مسلمانی کو کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان پکا اہل سنت والجماعت، سامنے سے جلوس جا رہا ہے، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب۔ یہ مغرب کے وقت تو درس تھا، درس میں کیسے کیسے درس کے ساتھی پہنچے تھے، ہم بھی کیسے کیسے آئے تھے، ہم کو معلوم ہے۔ تو سب نمازیں غائب، لیکن رسول اللہ کا نام نہیں چھوڑیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ تو ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں آتے نماز میں مگر بڑے قسمساتے ہوئے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، مجبوری کے درجے میں اللہ کا ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز کو اس کا وقت ہونے پر فوراً ادا کرنے کی
آدمی اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل ایسا بنائے اس میں نماز کو اولیت ہو۔ کسی شاعر کا شعر ہے، دیکھو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اذان کی آواز سن کر اس کے دل میں ایک لہک پیدا ہوتی ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ ایک شاعر کا شعر ہے، ہمارے ناگپور کے مشہور شاعر، وفات ہو گئی ان کی، اس کو تھوڑا ترمیم کے ساتھ اس کو میں پڑھتا ہوں کہ میں جاؤں گا بل کھاتا ہوا جھوم کے کیونکہ، انہوں نے کچھ اور لفظ کہا وہاں پر، میں جاؤں گا بل کھاتا ہوا جھوم کے کیونکہ آیا ہے بلاوا مجھے اللہ کے گھر سے، آیا ہے بلاوا مجھے اللہ کے گھر سے۔ مومن کو اس کے رب کے گھر سے آواز دی جائے، حی علی الصلاۃ، آ میرے بندے، آ میرے گھر میں آ جا، سارے کائنات کے فرما روا نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، اس سے بڑھ کر میری کیا تقدیر ہو سکتی ہے؟ اس وقت میرے لیے نماز سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ مومن اور منافق، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تو کہاں سے نماز پڑھے گا وہ؟ فرمایا الذین ھم یراؤون۔ اب یہ الذین ھم یراؤون، اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ اس کو جوڑتے ہیں پچھلی آیت سے، وہ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ منافقین کا گروہ اس میں خود بخود آ گیا۔ لیکن بعض مفسرین کا دوسرا گروہ، جو زیادہ مفسرین اس طرف ہیں، وہ الذین ھم یراؤون، اس کو ایک مستقل الگ جملہ قرار دیتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور یہ دکھاوے نے آج امت کو بھکاری بنا دیا، دکھاوے نے آج امت کو بھکاری بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، برا نہ ماننا، یہ حقیقت جو ہے اس کو تسلیم کرو اور اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح انفرادی ہوگی، اجتماعی نہیں ہوگی۔ ایک فرد اگر اپنے آپ پر غور کرے، آپ دیکھیں، یہ دکھاوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر، شرک وہ گناہ جس کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دکھاوا شرک ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ میں اپنے اللہ کی عطا اور بخششیں کسی کو دکھاؤں، وہ میرے اللہ سے زیادہ اس کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا مزاج یہ بن گیا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں۔ نماز میں نیت کیا کروں؟ نویت ان اصلی للہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کا اللہ کے واسطے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ دیکھیں تو کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھ، لوگوں کو دکھانے سے پڑھ رہا ہوں۔ صحابی کی نماز کیسی ہوگی، کتنی اعلیٰ نماز، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اس میں شرک کی قباحت کا مضمون نازل فرمایا گیا۔ نماز پڑھ تو رہا ہوں اللہ کے لیے، لیکن صرف دل میں یہ تمنا ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اسی کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوا ہوتا ہے اور حالت نماز میں بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ، نماز جیسی عبادت جس میں رکوع و سجود ہوں اور اس میں شرک کرتا ہے، صحابہ کانپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر ایسا کیسے ہوتا ہے ہمارے نبی
کہ ایک آدمی نماز کی حالت میں کیسے شرک کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نماز پڑھتا ہوتا ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے نماز کو زیادہ سجا سنوار کے پڑھتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بالکل رکوع بالکل صحیح کرے گا، سجدہ بالکل اس کے آداب کے ساتھ کرے گا، نگاہیں بالکل ویسی جھکی ہوں گی، دیکھنے والا سمجھے واہ کتنا ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ کتنا ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کی یہ نیت کہ لوگ مجھے یہ دیکھیں کہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے وہ شرک کر رہا ہے۔ آپ انداز فرمائیں جب حالت نماز میں یہ ہو سکتا ہے تو باقی عبادات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر عبادات میں شرک ہو سکتا ہے تو معاملات میں اور رسومات میں کیا ہوتا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی ہماری ریا اور دکھاوے کی عادت نے ہم کو فقیر بنا دیا۔ کتنوں کو دکھاؤ گے؟ ایک بات، 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 کا زاویہ نگاہ 10 ہوتا ہے، 10۔ ایک شخص چاہے گا یہ شخص جو ہے ایسا ہو کہ کرتا پاجامہ، کالی ٹوپی اور اس کے بعد کالی شیروانی، رومال لپیٹا ہوا ہو، سر ایسا ہونا۔ دوسرا بولے نہیں ٹوپی پیلی رنگ کی ہونا چاہیے، جیکٹ ہونا چاہیے، شیروانی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا بولے وہ ہمارا ایک طبقہ پیدا ہوا اس کو ٹوپی سے بڑی نفرت، وہ ٹوپی کچھ لوگ ٹوپی پہنانے کا کام کرتے، کچھ لوگ ٹوپی اتروانے کا کام کرتے، وہ بیوقوف ٹوپی اتارنے کا کام کرتے، جو ٹوپی پہنا اس کی ٹوپی اتارو، ٹوپی اتارو۔ ایک کچھ ایسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ناگپور میں، ان کو کرتے پاجامے سے بڑی چڑ تھی، وہ سب کا کرتا پاجامہ اتار کے مولوی صاحب بھی آئے تو ان کو پینٹ شرٹ پہنا دو، مفتی صاحب بھی آئے تو ان کو پینٹ۔ عجیب بیوقوف جیسے سوچ، جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب یہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، تجھ کو 10 نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، کس کی نگاہ پر پورا اترے گا؟ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، تیرا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ تجھ پر ایک رنگ دیکھنا چاہتا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ پر اللہ کی بندگی کا رنگ ڈال لے اور وہ تجھے پسند کر لے، تیرا کام چل جائے گا۔ کہاں تو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دکھاوے نے ہم کو کہاں پہنچایا ہے؟ یہ دیکھو دکھاوا، اور دکھاوا میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن ہوتا ہے دکھاوے میں، اس کا کتنے کا میرا کتنے کا، اس کا کتنے کا میرا کتنے کا، پھر میرے پاس نہیں بھی ہے تو ذرا ادھار دو، بولا ابھی تھوڑا دو، بولا 1-2 GB دے دو، بولا ابھی میرے پاس GB نہیں ہے۔ جیسے GB لیتا ہے نا ویسے پھر نوٹ لیتا ہے، پھر وہاں بھی ختم ہوا تو پھر اپنی پراپرٹی بیچتا ہے، پھر وہاں بھی ختم ہوا تو اپنے باپ کی پراپرٹی بیچتا ہے۔ دکھاوا دکھاوا دکھاوا۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاوے سے نکال لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی۔ دکھاوے نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کے زاویہ نگاہ پہ پورا اترنے کی کوشش نے ہم کو قلاش کر دیا ہے۔ بس ایک ذات اللہ کی، اس کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ ہے بندگی کا رنگ۔ اس کو قبول کر لو اور خوب سمجھ لو سارے کے سارے فقیر ہیں، کوئی فقیر کسی فقیر کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ غنی صرف میرا اللہ ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، اکیلا اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر ہو کے فقیر کے چکر میں نہ پڑو، اس غنی سے اپنی لو لگا لو، ریا نکال دو، کھاوا نکال دو، شوبدہ بازی نکال دو، لوگوں کو خوش کرنے کا انداز نکال دو، اپنے ایک اللہ کو خوش کرنے کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دونوں میں نے دونوں تفسیر آپ سے عرض کیا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ صلاۃ کے ساتھ دکھاوا ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے مستقل آیت ہے۔ یہ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اصل میں معون لفظ جو ہے نا، معون کہتے ہیں بہت ہی قلیل چیز کو، چھوٹی سی چیز بہت ہی معمولی ہونا، اس کو معون کہتے ہیں عربی زبان میں۔ زکوٰۃ کتنی رہتی ہے؟ زکوٰۃ کتنی رہتی ہے؟ ارے 1,00,000 روپیہ ہو نا تو اس پہ 2,500 روپیہ، 2,500 روپیہ، 1,00,000 روپیے پر 2,500 کتنی ہے؟ بہت ہی تھوڑی ہے نا۔ اس لیے معون کا ترجمہ جو ہے وہ زکوٰۃ۔ بعض صحابہ سے یہ روایت نقل کی گئی کہ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ وہ قلیل کے معنی دیتی ہے، اس لیے بعض مفسرین اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ زندگی میں عام برتنے کے چھوٹے موٹے سامان جو ایک دوسرے سے مانگنے کے لیے آدمی کسی طرح کی کوئی تکلف بھی نہیں کرتا، جیسے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے جیب میں پین لگا ہوا ہے، پین پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے سے بے پڑھا لکھا آدمی بھی لگا لیا جیب میں پین، کبھی بہت شوق ہوتا ہے کہ لوگ مجھ کو پڑھا لکھا سمجھ، لگا لیا پین۔ اب سامنے والے کو وہ بیچارہ سائن کرنے کی ضرورت تھی، پین مولانا ذرا پین دینا، تو وہ مولانا ذرا پین دینا، وہ لکھپتی بھی ہوگا تو اس کو کوئی شرم حیا نہیں، پین ہے نا، 1 سیکنڈ کے لیے مانگوں گا، سائن کروں گا، دے دوں گا۔ اچھا پھر ہمارے جیسا آدمی، اس کو میں پین لوں گا، اس میں ریفل خرچ ہو جائے گی، ابھی 3 روپے کی تو ریفل ڈالا ہوں، اور پھر کیا ہوگا، ایسا بیوقوف جیسا، ارے کون سا پارکر کا پین ہے تیرا، سونے کی نیب لگی کہ نیب گھس رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو زندگی میں ہیں وہ معون کہلاتی ہیں۔ مفسرین نے ان چیزوں میں مختلف چیزوں کو گنوایا ہے، وہ یہ جیسے کدال، پھاوڑا، ڈول، پانی کا ڈول، پھاوڑا، کدال، بل، بڑا پکانے کا برتن۔ عام طور سے گھروں میں کیسے برتن ہوتے ہیں؟ جتنا ہمارے گھر کا کھانا، جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے حساب سے برتن گھر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن ایسا برتن جس میں 10-20 آدمی کا کھانا پک سکے، یہ رہتا ہے گھر میں عام طور سے، لیکن سب کے گھر میں نہیں رہتا۔ کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے تو وہ اس کے گھر میں کیسے رہے گا؟ اب اس کے گھر مہمان آ گئے، اب اس نے ذرا حضرت وہ آپ کا بڑا والا گنج، بڑی چٹائی، بڑی بچھائت۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس معون میں ہر ایسی چیز جس کی کبھی کبھار کسی کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ چیز استعمال کر کے بغیر کسی نقصان کے جوں کی توں واپس کر دی جاتی ہے۔ یا کسی کو ہم نے اپنا سب بل دے دیا، اس کو جو بھی گھر میں چھوٹا موٹا گڑھا وڑھا کرنا تھا بیچارے نے گڑھا کیا، لا کے ہمارا سب بل واپس کر دیا اس نے۔ اس کے گھر مہمان آ رہے تھے، ہمارے گھر میں بڑی چٹائی شطرنجی تھی، ہم نے دے دیا، اس نے 2-4 گھنٹہ استعمال کیا، بعد میں لا کے گھڑی کر کے ہم کو دے دیا بیچارے نے۔ تو یہ ساری چیزیں معون کہلاتی ہیں۔ یہ یعنی صورت شریفہ میں اخلاقی درس کیا ہے آپ انداز فرمائیں۔ شروع جو ہوا وہ یکذب بیوم الدین سے ہوا تھا، ایسا شخص جو انکار کرتا ہے آخرت کا، وہ تو نہ یتیم کو حق دیتا نہ کسی کا کوئی حق دیتا، وہ لوگوں کو ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ بعد میں پھر نمازیوں کا تذکرہ آیا، ظاہر ہے نماز تو مسلمان ہی پڑھیں گے نا، زکوٰۃ کا یا معون کا تذکرہ آیا، یہ ایمان والے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ وسیع القلب ہوتا ہے، مومن وسیع القلب ہوتا ہے، وہ اتنا کنجوس اور سمڑا نہیں رہتا کہ کوئی اس سے ایسی چیز مانگے تو وہ ایسا کر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے انتہائی ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اس نے آیا، صاحب آپ کے یہاں 4-6 کرسیاں ہیں، ذرا دے دیجیے نا، میرا مہمان ہے، جانا کوئی بچھائت سے لا لینا، اتنی بچھائت تو میرے یہاں کرسی مانگنے آ گیا، یعنی کرسی گھس جانے والی ٹوٹنے والی چیز ہے۔ مگر اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی سے یہ اس طرح کا سامان لیں، دیکھو احکام شریعت جو ہے وہ ہمیشہ دونوں طرف برابر چلتے ہیں۔ ہم جب کسی سے کوئی سامان لیں تو اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، نہیں تو اب چونکہ شطرنجی اس کے یہاں کی ہے تو مہمان چلے گئے، بعد میں بچوں کو بولے اس پہ جتنی مٹی کھیلنا کھیل لو، اپنے کو تو واپس ہی کرنا ہے، اپنے کو سا دھو کے دینا ہے۔ برتن لایا، اس نے صاف ستھرا برتن دیا تھا، اب ہم نے اس کو استعمال کر لیا، برتن کو صاف ستھرا کر کے اس کو واپس۔ اب یہ کہ ہم نے اپنا کھانا پکا لیا اور اس کے بعد لے آ کے ویسے ہی اپنا اٹھا کر ویسے ہی اس کا کیا جی چاہے گا؟
اور وہ آئندہ کیا کسی ساتھ احسان کرے گا؟ اب اگر ہم نے ایسی حرکت کیا اور کوئی آدمی بعد میں نیکی سے رکتا ہے تو اس کو وہ بھی ہمارے کریڈٹ میں جائے گا کہ ہماری ایسی ہلکی حرکت سے اس نے نیکی کا کام بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ معاون، اس کا ایک ترجمہ زکوٰۃ بھی ہے، اور ایک ترجمہ جو جس کو عام مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ ہے عاریتاً، ادھار مانگنے کی چیزیں جو عام طور سے مانگی جاتی ہیں اور جس کو مانگنے میں آدمی کسی طرح کی شرم و حیا بھی نہیں محسوس کرتا، اور وہ استعمال کرنے کے بعد ان چیزوں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور وہ لوگوں کا بڑا کام نکال دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ معاون میں شامل ہیں۔ یہاں تک اس کی تفسیر ہوئی۔ اگلا درس جو ہوگا وہ انشاءاللہ سورہ کوثر پر ہوگا، اور درس کے آخری منٹوں میں پھر میں عرض کروں کہ جیسا پچھلے کئی ہفتے سے یہ بات، پچھلے ہفتے نہیں کہا تو اس کے پہلے کے ہفتوں میں نے کہا ہے کہ تعلیم القرآن کی خدمات کے لیے جو جگہ اس وقت ہے ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں وہ بہت ہی ناکافی ہے۔ اللہ نے بازو کی جگہ جو ہے دلوا دی ہے، اس کی بات چیت ہو گئی ہے، اس کا بیانہ ہو گیا، لیکن رقم بہت لمبی ہے اور اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہماری جیسی آنکھ بند ہوگی نا تو آنکھ بند ہوتے ہی جو کچھ ہمارا ہے وہ سب دوسروں کا ہو جائے گا، ہمارے وارثوں کا ہو جائے گا، اور اپنے وارثوں سے ہم یہ امید کریں کہ انہیں رہے ابا نے بیچارے نے 1 کروڑ چھوڑ کے گیا، چلو اس میں سے 25 لاکھ ابا کے لیے کسی مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہاں کیا اپنے ابا کے لیے ایسا، تو ہماری اولاد کیا کرنے والی ہے؟ اس لیے جو کرنا ہے نا تو وہ اپنی اسی زندگی میں کرنا، اور یہ جو ہوگا یہ وہ ہوگا جو اصل میں ہم نے خود کے لیے کمایا، ورنہ جو چھوڑ کے جائیں گے وہ تو وارثوں کا ہوگا۔ اچھا، وارث ہمارے میراث تقسیم ہو، یہ عین عبادت کے کام ہے، عین سعادت کا کام ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ہمارا بھی تو کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا حصہ وہی ہوگا جو ہم ابھی اپنی زندگی میں اللہ کے کام میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاں اللہ کی رضا اور صرف اللہ کی رضا کا کوئی کام ہوتا ہو، وہ چاہے مساجد ہوں یا مدارس ہوں یا رفاہ عام کے کوئی کام ہو، صرف مدرسے میں نہیں، ہم کو مدرسہ چاہیے خالی مدرسہ نہیں، رفاہ عام کے کوئی کام ہو، آدمی نے کنواں کھدوا دیا، فنا کر دیا، اسپتال بنوا دیا، رفاہ عام کے جو بھی کام ہیں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے۔ اس لیے میری بہت ادب سے درخواست ہے کہ ان کا تقاضا جن سے وہ بات کی گئی ہے وہ تقاضا بھی ان کا سامنے ہے، اور اس میں کیونکہ رقم بڑی ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا دل بڑا کر کے اچھا خاصا اس میں تعاون فرمائیں۔ میں ہوں، میرے دوسرے ساتھی ہیں، اشتہارات بھی اس کے آپ کے موبائل پہ بھی آ گئے ہوں گے، اور ہمارے ساتھیوں نے ایک بار تقسیم بھی کیا درس میں، آپ کے پاس ہے وہ کہ کس سے رابطہ کرنا ہے، ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ براہ راست اگر چاہیں تو بینک اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس کام آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس میں برائے کرم جلدی کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے رضا پہ چلنا آسان فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہمیں کفر سے بچا، اللہ ہمیں ریا سے بچا، اللہ ہمیں ہر اس عادت سے بچا جو تجھ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ تیرے رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، الہ العالمین جن لوگوں کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ تیرے سوا کون جائز تمناؤں کو پورا کر سکتا ہے، اللہ تو ہر شخص کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل اپنے کرم سے پورا فرما دے، اللہ ہمیں نماز کو اس کے اول وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔